حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ کو دعا سکھلائیے، ادعو بہی فی صلاتی، جس کے ذریعے سے میں اپنی نماز میں دعا مانگوں۔ تو کتنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ظاہر سی بات ہے ایسی ہی دعا سکھلائی جو بہت ہی بہترین تھی، حتیٰ کہ پوری امت میں یہ مشہور ہو گئی۔ فرمایا قل، کہ تم کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی حدیث میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ درود شریف الگ حدیث میں ہے، التحیات الگ حدیث میں ہے، اور اللہم انی ظلمت نفسی الگ حدیث میں ہے، ربنا آتنا یہ تو قرآن میں ہے، لیکن سب چار الگ الگ ہیں۔ یہ آ گئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی دعا۔ اللہم آپ مطلب سمجھتے ہیں، اے اللہ، انی، یہ انی وہی ہے جو انک حمید مجید میں آیا تھا، انا کے معنی بے شک، اور یا آیا تو اس کا مطلب ہے میں، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر واحد متکلم ہے انی، اور یہی اگر ہو جائے نا تو مطلب ہو جاتا ہے جمع متکلم، یعنی پلورل، انا اعطینا کل کوثر میں جیسا کہ آیا تھا ہمارے سامنے۔ انی میں نے، ظلم تو آ سمجھ جائیں کہ شروع میں نہ الف ہے نہ نون ہے نہ یا ہے نہ تا ہے، تو یہ پرزینٹ نہیں بلکہ پاسٹ ماضی ہے، اور تا آیا ہے آخر میں، اور تا پر پیش آیا ہے، تا پر پیش آتا ہے فرسٹ پرسن میں سنگولر میں، ظلم تو میں نے ظلم کیا ہے۔ اگر ظلمتا ہوتا تو نے ظلم کیا ہے، یعنی تو مرد نے ظلم کیا، اور اگر ظلمتی ہو تو مطلب ہے تو ایک عورت نے ظلم کیا، اور اگر ظلمت یعنی تا ساکن ہو، تا پر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو، تو پھر کہتے ہیں اس نے ظلم کیا، اور ظلم تو میں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں نے، یقیناً میں نے، ظلمت نفسی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، نفس تو مانے جان، اور یا کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی، اصل تو میری جان ہے، لیکن پہلی مرتبہ ہم نے بتلایا تھا کہ جب ایک ہی طرح کے دو پرناؤن آ جائے تو دوسرے کا ترجمہ اپنی یا اپنا کرتے ہیں، تو ظلمت میں بھی فرسٹ پرسن آ چکا ہے اور نفسی میں بھی فرسٹ پرسن آ چکا ہے، لہذا دوسرے والے یہ نفسی کی یا کا ترجمہ اپنے سے کریں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بجایا ہے، بلکہ ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کیا ہے۔ اصل میں عربی میں ظلم الگ چیز ہے، اور اردو والے ظلم کو الگ سمجھتے ہیں۔ اردو تو والے ظلم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا حق مار لیا جائے اور کسی کو حق نہ دیا جائے، یا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا جائے، تو یہ سب ظلم کہلاتا ہے، لیکن عربی میں ظلم کہتے ہیں کسی کام کا صحیح طریقے پر نہ ہونا، کسی کام کو غلط طریقے پر کرنا، اور جو کام جو چیز جس کے لیے اصل ہے اس کے خلاف کر دینے کا نام عربی میں ظلم ہے۔ مثال کے طور پر اپنی جان کو اور اپنے بدن کو نیکی پہ لگانا اصل ہے، اب اس کو گناہ کے اندر مبتلا کرنا اور اس کے ذریعے سے گناہ کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو ظلم کرنے کا مطلب ہے غلط استعمال، تو گویا کہ ترجمہ یہ کر لیجئے میں نے اپنی جان کو غلط استعمال کیا ہے، یہ ترجمہ اگر کر لے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظلم عربی میں ہے وہی ظلم اردو میں ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، عربی میں بھی بولے جاتے ہیں، اس میں سے پھر کچھ تو وہ ہیں عربی اور اردو میں دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ آتے رہتے ہیں، جیسے برکت ہے، تو برکت کا جو ترجمہ عربی میں ہے وہی ترجمہ اردو میں ہے، دونوں کا مطلب سیم ہے، لیکن ظلم کا مطلب عربی میں الگ ہے اور اردو میں الگ ہے۔ اسی وجہ سے
آپ اگر قرآن پڑھتے ہوں گے دھیان سے لگا کر تو بہت ساری جگہ نبی کہا کرتے تھے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، یہ میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے اور اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے تھے، بلکہ وہ بہت اعلیٰ درجے پر ہونے کی وجہ سے ہلکی سی چوک جو ان سے ہوتی تھی اسی کو کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط استعمال کیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا مشہور ہے جس کو ہم دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب ہے بڑی آیت، مرتبے والی آیت۔ تو لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، سبحانک میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ اب سب ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں میں ظالم ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مطلب صحیح یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو غلط استعمال کیا ہے، یعنی جو میں نے کام کیا ہے وہ میں نے غلط کر دیا، اب مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے مجھ کو معاف فرما۔ خیر، یہ ظلم پر بات آئی، اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا، اور ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کسی کو بھی سامنے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اردو کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ ظلم کا وہی مطلب اردو میں بھی ہوتا ہے۔ مشہور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ لغت اور ڈکشنری میں جو لکھا ہوا ہے کسی چیز کو اس کے غلط موقع پر استعمال کرنے کا نام ہی عربی زبان میں ظلم ہے۔ تو خیر، اس سے آپ کو بھی نصیحت ملے گی کہ ہم اردو کا مطلب عربی میں نہ داخل کریں، اور آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اگر آ گئی تو عربی بھی سمجھو آ گئی۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ 65%، 65%، 65% ورڈ ایسے ہیں قرآن میں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اردو میں ہوتا ہے، لہذا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم غلطی میں ہیں اور ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان کو غلط استعمال کیا ہے۔ ظلم ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں مطلب سمجھ کے رکھنا، یہ مطلب نہیں ہے ظلم کا کہ میں نے اپنے جان کو چھری اور قینچی سے کاٹ دیا ہے۔ اے اللہ بے شک میں نے غلط استعمال کیا اپنی جان کو۔ اب یہ کہتے وقت آدمی کا دل بھی یہ کہہ رہا ہو، افسوس تو یہی ہے کہ میری بھی اور آپ کی بھی، اکثر سارے ہی مسلمانوں کی نماز ایسی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم اللہم انی ظلمت نفسی کہاں کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے حساب سے کہ ہم نے اس کو نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں تاکہ پوری نماز کے اندر جتنی غلطیاں ہوئیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور باقی پوری زندگی میں جتنی غلطیاں ہوئی وہ بھی معاف ہو جائیں۔ لیکن معاف تو جب ہو جب آدمی دھیان لگا کر پڑھے اور دل سے بھی اقرار کرے، زبان سے خالی بول رہا ہے اور ذہن تک میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، بلکہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جلدی سے سلام پھر۔ وہ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ گھر کا کام کرنا ہے، اور مرد یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے باہر جانا ہے مسجد سے نکل کر، تو یہاں پر کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ ذہن ہی میں نہیں ہوتی یہ بات کہ میں گناہ گار ہوں اور میں غلطی کرنے والا ہوں یا غلطی کرنے والی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ خیر، اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا۔ جب عربی میں یہ قاعدہ نوٹ کر لیجئے، جب عربی میں ایسے ہی لفظ دوبارہ آتا ہے تو وہاں پر پختگی پیدا کرنی ہوتی ہے، اور جو مدرسے سے ٹچ ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پیچھے جو ورب اور فعل استعمال ہوا ہے اس جیسا ایک ناؤن ورب لاتے ہیں۔ ظلمتو تو ورب ہے اور ظلمن یہ ناؤن ورب ہے یعنی مصدر ہے، تو جب ناؤن ورب لایا جاتا ہے تو اس سے پختگی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن، اللہ میں نے خوب غلط استعمال کیا ہے اپنی جان کو، اور پھر کہا کثیرن، اس کا معنی ہے بہت زیادہ۔
تو خوب استعمال کیا ہے غلط اپنی جان کو غلط طریقے پر، اور کثیرن اور بہت غلط استعمال کیا ہے۔ اب یہ الفاظ اتنے اچھے ہیں، اگر آدمی اس احساس کے ساتھ دعا مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اے اللہ میں نے غلط استعمال کیا ہے اپنی جان کو، خوب غلط استعمال کیا ہے، بہت غلط استعمال کیا ہے۔ اے اللہ میں نے خوب بہت غلط استعمال کیا ہے اپنی جان کو۔ ولا یغفر الذنوب، لا کے معنی نہیں، اور یغفر آپ سمجھ جائیں کہ یہ یا شروع میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ پرزینٹ ہے، اور تھرڈ پرسن میں سنگولر فیمیل ہے، یعنی واحد مذکر غائب ہے۔ ولا یغفر، اور مغفرت نہیں کرے گا، معاف ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ آگے گناہ آ رہا ہے۔ اصل یغفرو کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں چھپانا، اور گناہوں کو نہیں چھپائے گا الا انت، سوائے آپ، یعنی گناہوں کو کوئی نہیں چھپائے گا، اسی کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں معاف سے، لیکن اصل عربی میں یغفرو کا ترجمہ چھپانے سے ہوتا ہے۔ نہیں معاف کرے گا گناہوں کو، ذنوب یہ الف لام تو الگ ہے آپ کو معلوم ہے، اور ذنوب یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، اور اس کی جمع آتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ ذنب اس کے معنی بھی گناہ ہے، یہ سنگولر یعنی واحد ہے، اور اسی کو جب ذنوب کہہ دیں تو یہی جمع پلورل بن جاتا ہے۔ ولا یغفر الذنوب، اور معاف نہیں کرے گا گناہوں کو، یہاں پر احد چھپا ہوا ہے، مطلب یہ کوئی بھی، احد کا ترجمہ کوئی بھی، کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، الا انت، سوائے آپ کے، یہ الا حرف استثناء ہے، اور معاف نہیں کرے گا گناہوں کو احد، کوئی بھی، الا انت، سوائے آپ کے۔ جب آپ ہی کی ذات ہے مغفرت کرنے والی، فا، تو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ فا استعمال ہوتا ہے فا استعمال ہوتا ہے پیچھے کی بات پر ایک بات رکھ کر کہنا، تو پیچھے جب یہ بات آ گئی کہ صرف آپ ہی معاف فرمائیں گے تو اس کے اوپر رکھ کر، اس کے اوپر مرتب کر کے یہ بات کہی فغ، تو یہ اغفر وہی ہے جو جس کو ہم بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، یعنی امر آرڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے تو لہٰذا اس کو دعا کہیں گے، تو اصل تو ہے اغفر لی، آخر میں پیش تھا اور شروع میں تا تھی، تغفرو، تا کو ختم کر دیا اور را پر جزم دے دیا، لیکن غین پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، وہ ہم سے پڑھا نہیں پا جائے گا، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے الف لگایا، اور الف کے نیچے زیر آئے گا، ہم نے پہلے بتلا دیا ہے، کیونکہ اگر سیکنڈ لاسٹ حرف پر، سیکنڈ لاسٹ یہاں پر فا ہے، سیکنڈ لاسٹ پر اگر پیش آئے تو الف پر بھی پیش آتا ہے، جیسے اس کی مثال ہم نے دی تھی فنصرنا، تو فنصرنا علی القوم الکافرین، اصل ہے انصرنا، صاد پر پیش ہے تو وہاں پر الف پر ہم نے پیش پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ اگر سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں الف پر زیر آتا ہے۔ پہلے کی مثال انحر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، ونحر میں ہا پر زبر ہے لیکن الف پر زیر آیا انحر، اور یہاں پر سیکنڈ لاسٹ حرف فا ہے، یہاں پر زیر آیا لہذا الف پر زیر آئے گا اغفر۔ لیکن ہم نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جب اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے، اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے جو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہاں اس سے پہلے فا آ گیا تو فا کو ہم نے ملایا غین میں، تو الف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، لہذا کہیں گے فغ فغ فغ،
اور اگر فا نہ ہوتا مثال کے طور پر اور آپ کہتے یہاں سے تو کہتے اغفر لی. اسی وجہ سے بہت ساری دعا میں اغفر لی آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں الف بڑھ گیا، الف ہے بس پڑھنے کا فرق ہوتا ہے. تو فغفر لی تو معاف فرما دیجئے، لی بلکہ یہ ترجمہ کرے مغفرت فرما دیجئے لی میری. لام تو یہ ہیلپنگ ورڈ ہے اور یا پرناؤن ہے. مغفرت فرما دیجئے میری، مغفرتم من عندک. دیکھو ابھی ہم نے جو اوپر بات بتلائی تھی کہ ورب یعنی اغفر کے بعد اگر ناؤن ورب یعنی مغفرتن مصدر آ جائے تو وہاں پر پختگی پیدا کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوب پختہ ہو کر مانگے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری خاص مغفرت فرما دے. تو یہ خاص کا جو لفظ ہم لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں مغفرتن سے، کیونکہ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ورب کے بعد ناؤن ورب یعنی فعل کے بعد مصدر استعمال ہوتا ہے وہاں تاکید پیدا ہوتی ہے، اور اس تاکید کو آپ اردو زبان میں کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اسی کو نحو کی زبان میں یعنی گرامر کی زبان میں مفعول مطلق تاکیدی کہتے ہیں. اللہم انی فاغفر لی مغفرتن، میری خاص مغفرت فرما دے، من عندک اپنی جانب سے، یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں، میرا کوئی آپ پر احسان نہیں، نہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے. من عندک خاص اپنے فضل سے، من عندک کا خلاصہ یہ ہے اپنی طرف سے، یعنی خاص اپنے فضل سے آپ مغفرت فرما دے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میری مغفرت فرمائی جائے، یا میرا کوئی آپ پر احسان نہیں، یا میرا کوئی آپ کے اوپر حق نہیں بنتا کہ آپ مجھے معاف ہی کریں گے، بلکہ یہاں تو صرف لجاجت اور تواضع کے ساتھ کہا جا رہا ہے اللہ خاص مغفرت فرما دے من عندک محض اپنے فضل سے. یہ خلاصہ ہے، اصل ترجمہ ہے من عندک اپنی طرف سے، اپنی طرف سے ترجمہ ہے، اور خلاصہ وہ ہے جو میں نے بیان کیا، اپنی طرف سے. ورحمنی، یہ ورحمنی بھی آرڈر یعنی امر ہے، اور یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ واو پیچھے اس سے جڑ چکا ہے. اصل میں یہ بھی ارحم ہے، ورحمنی، اور یہ نون تو سیفٹی کے لیے ہے، تاکہ جو میم پر امر بنانے کے لیے ہم نے میم پر جزم لائے تھے، اگر ہم یا ڈائریکٹ جوڑتے ہیں تو کہیں گے ورحمی، کیونکہ یا سے پہلے زیر آنا یقینی ہے، تو ورحمی، تو جو نون میم کا جو جزم تھا وہ ختم ہو جاتا، تو اس کی سیفٹی کے لیے عربی میں نون لاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں نون وقایہ. اور نون وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا نون، سیفٹی والا نون، سافٹی والا نہیں، وقایہ. تو ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیجئے، انکا، بے شک آپ، انتا، یہاں دوبارہ انتا لایا گیا، انتا کے معنی بھی آپ اور کاف کے معنی بھی آپ، یہاں بھی تاکید اور پختگی پیدا کرنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے اور ایک گنہگار بندہ بات کر رہا ہے تو جتنی بھی مضبوطی سے دعا کرے اتنی ہی کم ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر. انکا انتل، لیکن اردو میں ہم ڈبل ڈبل ترجمہ نہیں کریں گے، یہ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، عربی میں تو پختگی پیدا کرنے کے لیے پرناؤن ڈبل آ جاتا ہے، لیکن اردو میں ڈبل نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے یقیناً آپ، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. بس یہ ترجمہ کیجئے انکا انتا، یقیناً آپ، الغفور، ال تو الگ ہے، اور انتا کو جب اس سے ملا دو گے انتل پڑھا جائے گا، یقیناً آپ بہت مغفرت فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں. ہم دوبارہ اس کا ترجمہ لوٹا دیتے ہیں. اللہم، یا اللہ، انی، بے شک میں نے، ظلمتو، غلط استعمال کیا، نفسی، اپنی جان کو، ظلمن، خوب غلط استعمال کیا، کثیراً، بہت غلط استعمال کیا، ولا یغفر، اور معاف نہیں کرے گا، اور معاف نہیں کرے گا، الذنوب، گناہوں کو، احد، چھپا ہوا ہے، کوئی بھی، الا انت، سوائے آپ کے. الا کا ترجمہ مگر یا سوا، سوائے آپ کے.
فغفر لی، لہٰذا میری مغفرت فرما دیجئے، خاص مغفرت، یا مغفرت کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں خاص، خاص مغفرت فرما دیجئے، من عندک اپنی طرف سے، یعنی محض اپنے فضل و کرم سے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھ کا ترجمہ ہو رہا ہے یا کا، انکا بے شک آپ بہت مغفرت فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے جن کو لینا ہے، آج تو وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور انشاءاللہ کل کو دعائے قنوت انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ اس کا اسکرین شاٹ اگر لے لیا ہو تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اس کا لینا چاہے کوئی لے لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔